پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے اپنی بیوی سے بچے کی فرمائش کر دی۔ یعنی شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا مجھے بچہ چاہیے۔ پھر بیوی نے کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹے کا نام ساجد اور بہو کا نام شبانہ تھا۔ دوستو، ہم نے پہچان چھپانے کے لیے یہ نام بدل دیے ہیں۔ ساجد اور شبانہ کی شادی کو 5 سال گزر گئے۔ ایک دن شبانہ اور ساجد کی امی دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک ساجد کی امی شبانہ سے بولی، بیٹی تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تم نے ہمیں پوتے اور پوتی کا منہ نہیں دکھایا، آخر بچے کب ہوں گے؟ آج جب تمہارے ساتھ ہسپتال گئی تھی تو سوچا کہ شاید کوئی خوشخبری ہوگی، پر کیا تھا؟ وہی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ۔ تو شبانہ بولی، امی خدا کے یہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ مگر شبانہ کی ساس بولی، تمہارے ساتھ جن کی شادیاں ہوئی تھی وہ سب 2-2 3-3 بچوں کی ماں بن گئی ہے، تم ابھی تک ایک بچی کی ماں نہیں بن سکی۔ شبانہ بولی، امی اگر یہ سب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کب کی آپ کو دادی بنا دیتی، لیکن میں بھی کیا کر سکتی ہوں۔ اتنے میں ساجد بولا، شبانہ جاؤ تم میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ شبانہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ شبانہ کے جانے کے بعد ساجد کی امی بولی، بیٹا اگر تمہاری بیوی بچہ نہیں پیدا کر سکتی تو تم ہی کچھ کرو۔ ساجد بولا، امی آخر بچہ تو شبانہ ہی پیدا کرے گی، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس پر ساجد کی امی بولی، تم کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ تم کم سے کم دوسری شادی تو کر سکتے ہو، بچے تو پیدا ہو جائیں گے۔ تو ساجد بولا، امی میں تو شادی شدہ ہوں، مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ تو ساجد کی امی بولی، میری ایک دوست ہے، ان کی بیٹی کا نام نیہا ہے، کم عمر کی لڑکی ہے، ابھی کنواری ہے، تیری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ تو شبانہ کو طلاق دے دے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ، تیرا اپنا اتنا اچھا خاصا کاروبار ہے، تو بہت آسانیوں سے 2 بیویوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ شبانہ جو کچن میں چائے بنا رہی تھی، اس نے یہ ساری باتیں سن لی۔ جب ساجد کمرے میں آیا تو شبانہ رونے لگی۔ ساجد نے رونے کی وجہ پوچھی۔ شبانہ بولی، میں نے آپ کی اور امی کی ساری باتیں سن لی، آپ مجھے چھوڑ کر دوسری عورت کو گھر میں لانا چاہتے ہیں۔ تو ساجد بولا، ایسا نہیں ہے شبانہ، وہ تو میری امی کا حکم ہے اور میں اپنی امی کا حکم نہیں ٹال سکتا، اور تمہیں بھی پتا ہے ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک بچے کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، میں اپنی امی کو ایک پوتا یا پوتی تک نہیں دے سکا۔ اور سنو شبانہ، اس گھر میں تمہارا جو مقام ہے تمہارا وہی مقام رہے گا۔ اگلے دن ساجد کی امی اپنی سہیلی کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گئی۔ جب ساجد کی امی نے اپنی سہیلی سے ساجد کے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو نیہا کی امی بولی، مگر آپ کا بیٹا تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اس پر ساجد کی امی بولی، ہاں ہے تو، لیکن نہ ہونے کے برابر، کیونکہ ساجد کی بیوی شبانہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، اگر اس نے وارث نہیں دینا ہے تو کیا فائدہ ایسی بیوی کا؟ ساجد کی امی نے اپنی سہیلی کو راضی کر لیا اور پھر 2 دن کے بعد ساجد اور نیہا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کر کے ساجد نیہا کو اپنے گھر لے آیا۔ ساجد جب اپنی دوسری بیوی یعنی نیہا کے کمرے میں گھسا تو اسے کہنے لگا کہ نیہا اب تم میری شریک حیات بن چکی ہو، میں پوری کوشش کروں گا جو پیار، عزت اور جو مقام میں نے اپنی پہلی بیوی یعنی شبانہ کو دیا میں تم کو بھی وہی دے سکوں۔ پھر ساجد نے نیہا کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا تو نیہا بولی، میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو ساجد بولا، مجھے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، میرے پاس گھر، گاڑی، پیسہ سب کچھ ہے، یہاں تک کہ بیوی پہلے سے موجود ہے، لیکن ایک چیز کی بہت کمی ہے اور اس کے بغیر یہ سب چیزیں بے معنی لگتی ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں میری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیلے، بس مجھے تم سے یہی چاہیے، اور میری امی کی بھی یہی خواہش ہے۔
تو نیہا بولے انشاءاللہ میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ اگلے دن شبانہ نے سب کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ شبانہ کے ساس شبانہ سے بولے شبانہ کیا ابھی تک ساجد اور نیہا ناشتے کے لیے نہیں آئے؟ تو شبانہ بولے نہیں امی۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ساجد اپنے کمرے سے باہر آیا اور بولا امی میں حلوہ پوری لینے جا رہا ہوں، آپ کی بہو نیہا کی فرمائش ہے۔ ساجد نے امی سے پوچھا امی آپ کو بھی کھانا ہے؟ آپ کے لیے بھی حلوہ پوری لے آؤں؟ ساجد کی امی بولی ٹھیک ہے میرے لیے بھی لے آنا۔ ساجد نے جب شبانہ سے حلوہ پوری کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس دن رات کا کھانا بھی شبانہ نے تیار کیا۔ سب کھانا کھا رہے تھے اور شبانہ ان کے پاس کھڑی تھی تو نیہا بولے تم کیوں اس طرح سر پر کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ اس پر شبانہ بولے میں سب کو کھانا کھلانے کے بعد ہی خود کھانا کھاتی ہوں۔ اس پر نیہا بولے تم کیا بوڑھیوں جیسے رواج قائم کر کے بیٹھی ہو؟ کچھ دنوں کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر نیہا اور شبانہ کی تو میں ہونے لگی تو ساجد نے ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کہا کھانے کے بعد ہم لوگ باہر گھومنے چلتے ہیں، تھوڑا گھوم پھر آتے ہیں۔ تو نیہا مان گئی لیکن شبانہ بولی میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں تم دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی ہوں۔ جب نیہا اور ساجد باہر گھومنے چلے گئے تو نیہا بولے آپ نے شبانہ کو ساتھ آنے کے لیے کیوں کہا؟ مجھے وہ بانج عورت بہت بری لگتی ہے۔ تو ساجد بولا وہ میری بیوی ہے اور میں تم دونوں کو برابر کا حق دینا چاہتا ہوں۔ ساجد اور نیہا کی شادی کو بھی 1 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن نیہا اپنے کمرے میں بیٹھے سوچ رہی تھی کہ 1 سال ہو گیا ہے اور میں امید سے نہیں ہو سکی کہیں ساجد مجھے طلاق نہ دے دے کیونکہ اس نے مجھ سے صرف بچے کے لیے شادی کی ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں ساجد کو ایسا محسوس کراؤں جیسے میں ماں بننے والی ہوں، اس طرح سے ساجد اور میری ساس کا پورا دھیان میرے پر ہو جائے گا۔ نیہا بار بار ڈرامہ کرتی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جب پہلی بار نیہا نے پیٹ میں درد کا ڈرامہ کیا تو ساجد اور اس کی امی نے فیملی ڈاکٹر کو گھر بلایا، اس کا چیک اپ کروایا تو اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے نیہا کا بلڈ سیمپل ٹیسٹ کے لیے لیا اور چلے گئے۔ اسی رات نیہا نے پیٹ درد کا ڈرامہ کیا تھا تو اس کے ساس اور اس کے شوہر اس کو فوراً اسپتال لے کر جانے لگے۔ اتنے میں شبانہ کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ ساجد بولا امی آپ نیہا کو سنبھالو، میں شبانہ کو دیکھتا ہوں۔ تو ساجد کی امی بولی ارے بیٹا اس کو کیا ہوگا، وہی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ ہوگا، اس کی دوائی گھر پر پڑی ہے، وہ خود دوا لے لے گی، تم نیہا کو سنبھالو۔ جب ساجدہ اور اس کی امی جب نیہا کو اسپتال لے کر گئے تو اسے کچھ بھی نہ تھا۔ جب گھر واپس آئی اپنے کمرے میں چلی گئی تو ساجد بولا امی میں شبانہ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ ساجد جب شبانہ کے کمرے میں گیا ساجد نے کہا شبانہ اب طبیعت کیسی ہے؟ تو شبانہ بولی آپ کو کیا لگے گا، آپ تو مجھے تکلیف میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو ساجد بولا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں گیس اور تیزابیت کا ہی تو مسئلہ ہے، اس کی دوائی تو گھر پر موجود ہے، لے لیتی۔ تو شبانہ بولی ہاں اچھا ٹھیک ہے، آپ کی توجہ تو پوری طرح ہٹ گئی ہے، اب آپ کو کیا مطلب مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ساجد بولا میں کیا کرتا اگر اسے اسپتال لے کر نہ جاتا؟ تو شبانہ بولے ہاں آپ اسی سے پیار کرتے ہیں، میرے لیے تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو ساجد بولا میں تنگ آ گیا ہوں تم دونوں کا خیال رکھتے رکھتے، لیکن تم دونوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ ساجد یہ کہہ کر شبانہ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن وہی فیملی ڈاکٹر نیہا کی رپورٹ لے کر آئی اور بولی آپ کی بہو نیہا اپنے بنائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئی، ایسی بیماری کی دوا کھا رہی ہے جو اس کو ہے ہی نہیں اور اب اسے وہی بیماری لگ گئی ہے، اب وہ کبھی بچے کی ماں نہیں بن سکتی۔ ساجد کی امی کہنے لگی شاید مجھے بہو شبانہ کی بد دعا لگ گئی، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ دن دکھا دیا۔ ابھی ساجد کی امی ڈاکٹر سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک شبانہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی
تو لیڈی ڈاکٹر بولے یہ کون چیخ رہا ہے؟ ساجد بولا یہ شبانہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا اگر آپ کہیں تو میں ایک بار شبانہ کا چیک اپ کر لوں؟ ساجد نے کہا جی ہاں ضرور۔ ساجد کی امی بولی مجھے تو لگتا ہے کہ شبانہ بھی نیہا کی طرح ڈرامہ کر رہی ہے۔ لیکن جب لیڈی ڈاکٹر نے شبانہ کا چیک اپ کر کے باہر آئی تو اس نے بتایا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ ساجد کی امی منہ بناتے ہوئے بولی کیا خوشخبری ہے؟ تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا آپ دادی بننے والی ہے۔ آپ کی بہو کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے، اس کو میرے پاس اسپتال لے آنا، میں اس کے سارے ٹیسٹ کر لوں گی کیونکہ اس کے ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ساجد کی امی بولی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری فریاد سن لی۔ اور پھر ساجد اپنی بیوی شبانہ کے کمرے میں گیا، اسے مبارکباد دی اور پھر ساجد تھوڑی دیر شبانہ کے پاس بیٹھا اور پھر بولا اچھا شبانہ میں نیہا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ شبانہ بولی جی ٹھیک ہے، اس وقت ویسے بھی آپ کی ضرورت ہے۔ جب ساجد نیہا کے کمرے میں گیا، نیہا رو رہی تھی اور اپنے کپڑے بیگ میں پیک کر رہی تھی۔ ساجد بولا کیا نیہا تم کہیں جا رہی ہو؟ نیہا نے کہا جی ہاں میں ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے شبانہ کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا ہے، میں نے اسے بہت برا بھلا کہا ہے، شاید اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے اور میں نے آپ کا اور آپ کی امی کا خواہشوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ اتنے میں شبانہ بھی نیہا کے کمرے میں آ گئی۔ نیہا نے شبانہ سے معافی مانگی۔ پھر نیہا بولی اب میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، اب مجھے چلے جانا چاہیے۔ شبانہ بولی نیہا مجھے بھی تو بانجھ کہا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے میری سونی گود بھر دی، شاید تم پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرما دے اور میرا بچہ بھی تو تمہارا بچہ ہوگا اور ہم دونوں بہنوں کی طرح رہیں گے، ہمارے بچوں کو دو ماؤں کا پیار ملے گا۔ یہ سن کر نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ شبانہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر شبانہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا اور اب نیہا شبانہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے اور شبانہ کو اپنی بڑی بہن سمجھتی ہے اور ساجد اپنے دونوں بیویوں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ دوستو بچے کی چاہت نے ساجد کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن ساجد کی دوسری بیوی ہوشیار اور چالاک تھی، لیکن چالاکی میں اس نے اپنا ہی نقصان کر لیا۔ جس شبانہ کو وہ دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، اسی شبانہ نے نیہا کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔